السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مختصر سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہے، پکا یقین کر لیں۔ جو کچھ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ 100% ہونے والا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، یاد رکھیے گا نا، امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا، کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ یہ سب چیزیں جو بتا رہا ہوں اس کو دماغ میں بٹھا لیجیے، یہ چیزیں ہونے والی ہیں، سب آئیں گی، زندگی رہی تو دیکھیں گے، یا جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے۔ تو دجال دنیا میں فساد مچائے گا اور اس کے مارنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے دجال کو مارنے کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا۔ اب وہ جب دجال آئے گا اور فساد مچائے گا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے اور اس کو مار ڈالیں گے، دجال کو۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام سب کے سب زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے یاجوج ماجوج۔ ہاں، پھر اللہ کے قہر سے ہلاک ہوں گے اور ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے یعنی پچھم کی طرف سے سورج نکلے گا، ابھی سورج پورب کی طرف سے نکلتا ہے، جب قیامت کی نشانی ہے کہ مغرب کی طرف پچھم کی طرف سے نکلے گا۔ قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ اور اس کے سوائے بہت سی اور نشانیاں بھی ہیں، یہ مختصر سی میں نے بتائی۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے، وہ ابھی سور لیے بیٹھے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ سور کو پھونکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی سینگ کے طریقے سے ہوگا، جیسے جانور کی سینگ ہوتی نا، اس طریقے شکل میں ہوگا۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایسی آواز ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے، تمام مخلوقات مر جائے گی اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔
مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی، ایک لمبی مدت، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو، تو دوسری بار پھر سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، یعنی مردے زندہ ہو جائیں گے، شروع سے لگا کر آخر تک جتنے بھی انسان مرے سب زندہ ہو جائیں گے، اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر پیغمبروں کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، اور ہر پیغمبر انکار کر دے گا۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ سے ہم سفارش کریں گے، ترازو کھڑا کیا جائے گا، اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا، حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا۔ سن لو، جنہوں نے کسی پر ظلم کیا ہوگا ہل نہیں سکیں گے جب تک حساب نہ دے دیں گے۔ خدا کے واسطے مرنے سے پہلے اگر کسی کا حق کچھ ہے تو ہم ادا کر دیں، کسی سے کچھ لیا ہے نہیں دیا ہے تو اسے دے دیں مرنے سے پہلے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے اسے دے دیں۔ وہ دن بڑا سخت ہوگا، کوئی کام میں نہ آئے گا، نہ اولاد کام میں آئیں گی، نہ بیوی کام میں، نہ بچے کام میں، کوئی کام میں نہ آئے گا، نہ زمین و جائیداد کچھ کام میں نہیں آئے گی۔ ہر انسان کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض ان میں ایسے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان میں سے بنا لے، آمین۔ ویسے اعمال ہونے چاہیے۔ نیک لوگوں کا نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برے لوگوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، گلاب سے زیادہ خوشبو آ رہی ہوگی، اور پلسرات پر چلنا ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس پر بجلی کے طریقے سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو بد ہوں گے، برے کام کرنے والے ہوں گے، گناہ کرنے والے ہوں گے، وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے، اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مختصر سی نشانیاں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی، بار بار سنیے گا اور اللہ سے توبہ کریے گا، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈال دیجیے گا، تاکہ اللہ خوش ہو کر جنت عطا کر دے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔